بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الموجبۃ والسالبۃ الثالث ان القضیۃ بجمیع اقسامها سواء كانت حملیۃ او متصلۃ او منفصلۃ تنقسم الی موجبۃ وسالبۃ لأن الحكم فيها الأول إن كان بالنسبة الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي موجبة، الثاني وإن كان بسلب الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي سالبة إلى آخر۔ بحث ہماری قضایا جزء ثانی قضایا میں تھی اور قضیے کی تقسیم کی تھی ہم نے۔ ایک قضیہ حملیہ ہے اور ایک قضیہ شرطیہ ہے۔ حملیہ اور شرطیہ کی تعریف کرنے کے بعد شرطیہ کو بھی ہم نے تقسیم کیا شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ کی طرف۔ تیسرا مورد جو نتیجے کے عنوان سے لینا تھا گزشتہ بحث کی تکمیل کے لیے کہ جب ہم نے حملیہ کی تعریف کی اور شرطیہ کے بارے میں جو بیانات ذکر ہوئے ان تمام سے ہم نے نتیجہ لیا تھا کہ ایک یہ کہ قضیے کی تعریف کی ہم نے، یہ پہلا نتیجہ تھا ان بیانات سے۔ شرطیہ کی تقسیم کی، یہ دوسرا نتیجہ تھا، اور تیسرا نتیجہ جو باقی رہ گیا تھا وہ یہ کہ ہم قضیے کو اپنے تمام اقسام سے، چاہے وہ قضیہ حملیہ ہو، چاہے وہ قضیہ شرطیہ ہو، پھر وہ قضیہ شرطیہ چاہے متصلہ ہو چاہے منفصلہ ہو، قضیہ اپنے تمام اقسام سے تقسیم ہو رہا ہے موجبہ اور سالبہ کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ مثالوں میں بھی یہ بات روشن ہوئی، واضح ہوئی کہ اگر اس قضیے کے اندر حملیہ ہو اور وہاں پر حکم نسبت حمل سے ہو، یعنی حمل کی نسبت کا حکم لگایا جائے حملیہ میں، تو وہ موجبہ بنتا ہے۔ اگر شرطیہ ہو اور وہاں پر پھر شرطیہ متصلہ تھا، شرطیہ منفصلہ تھا، اگر اتصال کی نسبت کا حکم لگایا جائے یا اگر حکم انفصال کا دیا جائے تو یہ بھی موجبہ ہے۔ لیکن اگر حکم وہاں پر اسی حمل کے سلب کا ہو، قضیہ حملیہ میں سلب کیا جائے محمول کو موضوع سے، یعنی حمل کو سلب کیا جائے، یا اتصال کو سلب کیا جائے شرطیہ میں، شرطیہ متصلہ میں، یا انفصال کو سلب کیا جائے، تو ان صورتوں میں قضیہ سالبہ بن جاتا ہے۔ تو لذا یہ بات بھی روشن ہوئی ان بیانات سے کہ قضیے کے جتنے اقسام ہیں تمام کے تمام تقسیم ہوتے ہیں دوبارہ ان دو قسموں کی طرف کہ یا وہ قضیہ حملیہ ہو، پھر وہ حملیہ موجبہ ہوگا یا سالبہ، قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ ہوگا، قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ ہوگا، اس طرح قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ ہوگا اور سالبہ ہوگا، تمام کے تمام اقسام تقسیم ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا مطلب جو اسی میں ہے وہ یہ کہ جب ہم سالبہ میں سلب کر رہے ہوتے ہیں حمل کو، اگر قضیہ حملیہ ہو، یا سلب کر رہے ہوتے ہیں ہم اتصال کو، انفصال کو، اگر قضیہ شرطیہ ہو، تو اسے پھر حملیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سالبہ حملیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حمل ہی نہیں وہاں پر، حمل کو سلب کیا جا رہا ہے۔ یا سالبہ متصلہ کیوں کہا جاتا ہے جبکہ اتصال نہیں ہے؟ سالبہ منفصلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اسباب تسامح ہے، یا اس لیے کہ اس کو ہم تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں اسی موجبہ کے ساتھ، موجبہ کے ساتھ اس کو شباہت دیتے ہوئے سالبہ کہا جاتا ہے، وإلا حقیقت میں قضیہ حملیہ سالبہ اصلا حملیہ نہیں ہے،
सालिब शर्तिया असलन मुत्तसिला और मुनफसिला नहीं, चूंकि उसमें इत्तिसाल इंफिसाल को सल्ब किया जा रहा है। और इसी फिर ईजाब और सल्ब को कैफ़े कज़िया कहा जाता है, इसलिए कि इसी कैफ़े इस्तिफामी से ही सबूत और अदम सबूत के बारे में सवाल किया जाता है। लिज़ा यहाँ पर अगर हम कज़िये को मूजिबा और सालिबा कह रहे हैं तो इसी ईजाब और सल्ब को कैफ़े कज़िया कहा जाता है। तो ये गुज़श्ता बहस की तकमील का एक नतीजा था जिसको हम तत्वीक करते हैं और फिर आगे वारद होते हैं कि अलमुजिबतु वस्सालिबतु अत्थालिसु, कि वो तीसरा नतीजा यह है कि अन्नल क़ज़ियत बिजमीए अक़सामिहा, क़ज़िया अपने तमाम अक़साम के साथ सवाउन कानत हमलियतन औ मुत्तसिलतन औ मुनफसिलतन, कि वो तमाम अक़साम चाहे वो क़ज़िया हमलिया हो या मुत्तसिला हो या मुनफसिला हो, तनक़सिमु इला मूजिबतिन व सालिबतिन, ये तक़सीम होता है मूजिबा और सालिबा की तरफ। मूजिबा यानी जहां पर एक चीज के सबूत की निस्बत हो दूसरी चीज के लिए, जहां पर साबित हो, अगर हमलिया है तो वहां पर सबूत शय लशय है, हमलिया सालिबा है तो फिर सल्ब है एक चीज का एक चीज से। अगर शर्तिया है तो वहां पर मूजिबा यानी निस्बत इत्तिसाल और इन्फिसाल मतरा करना है, अगर मसलन सालिबा है तो यानी उसी इत्तिसाल और इन्फिसाल को सल्ब करना। लिअन्नल हुक्म फीहा, क्यों हम तकसीम करते हैं ये, इसलिए कि इस क़ज़िये में हुक्म पहली सूरत इनकाना बिन्निस्बतिल हमले अविल इत्तिसाल अविल इन्फिसाल, या वो हुक्म इस क़ज़िये में हमल की निस्बत का होगा जब क़ज़िया हमलिया होगा, या इत्तिसाल या इन्फिसाल की निस्बत का होगा अगर क़ज़िया शर्तिया होगा। फ़या मूजिबतुन, तो ये क़ज़िया मूजिबा होता है। असानी व इनकान बिसल्बिल हमले, और दूसरी सूरत के जहां पर हुक्म उस क़ज़िये में हमल के सल्ब का है या इत्तिसाल या इन्फिसाल के सल्ब का है, तो फ़या सालिबतुन, तो ये सालिबा कहलाएगा। व अला हाज़ा फ़लैसा मिन हक़्क़ि सालिबति अन तुसम्मा हमलियतन औ मुत्तसिलतन औ मुनफसिला। फरमाते हैं कि इस बयान के मुताबिक सालिबा का ये हक नहीं है कि उसे हमलिया या मुत्तसिला या मुनफसिला कहा जाए, यानी ये सालिबा का हक नहीं है कि हम उसे सालिब यानी हमलिया कहें, हमलिया सालिबा, या सालिब मुत्तसिला सालिब मुनफसिला। अलैकुम अस्सलाम। क्यों, इसलिए कि लिअन्नहा सल्बुल हमले, इसलिए कि ये सल्ब हमल है, हमल सल्ब हो रहा है। अगर हमलिया सालिब हमलिया हो तो, और सल्बुल इत्तिसाल और सल्बुल इन्फिसाल, या अगर शर्तिया है तो वहां पर इत्तिसाल सल्ब हो रहा है, इन्फिसाल सल्ब हो रहा है। लिज़ा हक नहीं है सालिबा को हमलिया कहना, मुत्तसिला कहना, मुनफसिला कहना। फरमाते हैं कि फिर क्यों कहा जाता है, वलाकिन तशबीहन लहा बिल मुजिबते सुमियत बे इस्मिहा, लेकिन इसको शबाहत देते हुए मूजिबा के साथ कहा जाता है बे इस्मिहा, उसी मूजिबा के, इसी बे इस्मिहा यानी इसी सालिबा के नाम से इसको कहा जाता है, इसका नाम रखा जाता है उसी मूजिबा से शबाहत देते हुए। वयुसम्मा अल इजाबु वस्सल्बु कैफल क़ज़िया, और ईजाब और सल्ब को कैफियत क़ज़िया, कैफ़े क़ज़िया कहा जाता है। लिअन्नहु युसअलु बिकैफ़ा अल इस्तिफ़ामियत अन सुबूत व अदमी, इसलिए कि कैफ़े इस्तिफ़ामी से सवाल किया जाता है सबूत और अदम सबूत का। ये गुज़श्ता बहस का ततिम्मा था, नतीजा जो बाकी था। अलबत्ता एक असनाए दर्स में मैंने ये भी कहा था कि क़ज़िया शर्तिया में हम शर्तिया जब मुत्तसिला हो मुनफसिला हो, शर्तिया मुत्तसिला हो तो वहां पर हम निस्बत इत्तिसाल और इश्तरात बयान करते हैं कि मसलन ताली जो है वो मशरूत है, ताली जो है वो मुअल्लक है, लेकिन इन्फिसाल में हम इश्तरात तो बयान नहीं करते, तानुद बयान करते हैं, इत्तिसाल और इश्तरात नहीं होता। फिर मैंने कहा था कि यहाँ पर बाज़ ने इस मतलब को जिक्र किया है कि फिर हम मुनफसिला को शर्तिया कैसे कहें। मक़सम का मतलब यह है कि वो अक़साम में मौजूद हो, यहाँ मुनफसिला में
جب آپ کہتے ہیں کہ اتصال کی نسبت نہیں ہے، اشتراط کی نسبت نہیں ہے، تعاند کی نسبت ہے، تباین کی نسبت ہے، تو پھر کیسے یہ شرطیہ ہے؟ تو بعض یہاں پر جواب دیتے ہیں کہ درواقع یہاں پر بھی اشتراط ہے، لیکن اشتراط ایک مرتبہ تلازم کی صورت میں ہے تو یہ وہاں اتصال میں ہے، متصلہ میں ہے، کہ وہاں پر تالی معلق ہے، کہ اگر سورج طلوع کرے گا تو دن وجود پیدا کرے گا، تو دن کا وجود وہاں معلق ہے، وہاں پر ملازمہ ہے ان کے درمیان، تلازم کی صورت میں اشتراط ہے۔ لیکن ایک مرتبہ یہی اشتراط تلازم نہیں، تعاند کی صورت میں ہے، تو اشتراط ہے منفصلہ میں، لیکن بصورت تعاند ہے۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ عدد یا زوج ہے یا فرد ہے، یا جفت ہے یا طاق ہے، مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ عدد یا فرد ہے، طاق ہے مثلا، یا جفت ہے، تو وہاں پر بھی اشتراط ہے۔ کیسے؟ یعنی اس عدد کا طاق ہونا مشروط ہے جفت نہ ہونے سے، اس عدد کا جفت ہونا مشروط طاق نہ ہونے سے، مراد یہ ہوتی ہے۔ تو وہاں پر بھی اشتراط موجود ہے، لذا اس اعتبار سے منفصلہ میں بھی مقسم وہ اشتراط موجود ہے۔ تو یہ گزشتہ بحث کا تتمہ تھا، اور آج کی بحث میں ہم قضیے کے اجزاء کو بیان کرتے ہیں، اور پھر قضیہ حملیہ کی تقسیم ہے کہ قضیے کے اجزاء کتنے ہیں، اور یہاں پر قضیہ حملیہ کے اجزاء بیان کرتے ہیں آگے قضیہ حملیہ کہ یعنی ہر قضیہ اس کے دو طرف ہیں اور ایک نسبت ہے، دو طرف ہیں، اور جیسے ہم نے پچھلے کل بھی کہا تھا کہ دو طرف ہیں اور ان کے درمیان ایک نسبت ہے۔ تو قضیہ حملیہ کے بھی تین جز ہیں، ایک طرف اول یعنی محکوم علیہ جس پر حکم لگایا جاتا ہے، جس کو ہم نے نام دیا تھا موضوع کا، اور ایک محکوم بہی ہے جس کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے اور وہ محمول ہے۔ موضوع یعنی جس کو وضع کیا گیا ہو اس لیے کہ اس پر حکم کیا جائے، محکوم بہی محمول یعنی جس کو حمل کیا جاتا ہو، جس کے ذریعے حکم لگایا جاتا ہو، اور پھر نسبت ان کے درمیان کہ اس نسبت کو کیا کہا جاتا ہے؟ رابطہ کہا جاتا ہے ان دو طرف کے درمیان۔ البتہ یہاں پر آغا نے تین جز بیان کیے ہیں، لیکن بعض منطقیین نے جیسے کہ رسالہ شمسیہ میں بھی اس طرح ہے کہ انہوں نے چار جز بیان کیے ہیں اس قضیے کے، یعنی ایک تو موضوع، محمول، اور پھر نسبت کو جدا کیا ہے، حکم کو جدا کیا ہے کہ نسبت ہے اور پھر ایک حکم ہے۔ حکم یعنی کیا؟ یعنی ثبوت اور عدم ثبوت کا حکم اس کے درمیان، دو طرف کے درمیان۔ لیکن یہاں پر آقا نے حکم کو جدا ذکر نہیں کیا، بلکہ کلن تین یہاں پر جز بیان کیے ہیں قضیے کے۔ پھر اسی طرح شرطیہ کے بھی تین جو ہیں وہ جز ہیں کہ ان میں سے پہلا مقدم ہے، پھر دوسرا طرف اس کا تالی ہے، اور اس کے درمیان نسبت جس کو ہم رابطہ کہتے ہیں۔ دوسرا مطلب جو اس اجزاء قضیے کے بحث میں فرماتے ہیں آغا وہ یہ کہ منفصلہ کے جو اطراف ہیں وہ قابلیت نہیں رکھتے کہ آپ ان کو مقدم اور تالی کہیں۔ مثلا اذا اشرقت الشمس فالنہار، یہاں فالنہار موجود معلق ہے اس پر، اور ایک تمییز طبعی موجود ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر معلق ہیں، یعنی دوسرا معلق ہے اس پہلے پر، مشروط ہے اس پہلے سے، لذا ہم نے اس کو تالی کہا اور پہلے کو مقدم کہا۔ ایک تمییز ہے طبعی ان کے درمیان، لیکن اطراف منفصلہ ایسے نہیں کہ آپ اسے مقدم اور تالی کہیں۔ منفصلہ کی مثال جیسے یہ کہ یہ عدد یا طاق ہے یا جفت ہے مثلا، تو پھر کیا کریں؟ وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو اختیار ہے کہ منفصلہ کے اطراف میں آپ جس کو تالی بنائیں، جس کو مقدم بنائیں، جس کو یعنی پہلے جس کو بعد میں رکھیں۔ آپ تالی اور مقدم کی معنی یہ ہے کہ ایک کو پہلے اور ایک کو بعد میں رکھنا۔ وہ جو تالی ہے وہ معلق تھا متصلہ میں، لیکن منفصلہ میں آپ کو اختیار حاصل ہے، اور اس سے تفاوت بھی نہیں پڑتا معنی، اس لیے کہ تمییز طبیعی ان کے درمیان تمایز نہیں ہے طبیعی کہ ترتیب اس میں قرار دی جائے کہ ایک کو مقدم اور دوسرے کو تالی۔ مثلا یہ کہ آپ کہیں کہ یہ عدد
یا طاق ہے یا جفت ہے فرق نہیں کرتا، یا آپ کہیں گے یادت جفت ہے یا طاق ہے. اطراف کو ترتیب کو جیسے بھی آپ بنائیں، تالی کو جو بنائیں، مقدم جو بنائیں، ان میں سے مشکل نہیں ہے. تو پھر کیوں اس کو اسی مقدم اور تالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ شرطیہ کہ جس کے 3 جز ہیں، ایک مقدم اور ایک تالی، طبعاً ان کے اطراف کو بھی مقدم اور تالی کہا جائے گا. جب شرطیہ میں ہم ایک کو مقدم، پہلے کو مقدم پھر دوسرے طرف کو تالی کہتے ہیں، تو منفصلہ کو بھی یہی کہنا پڑے گا، پہلا مقدم دوسرا تالی. پھر کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی اسی ثالبہ کی طرح کہ جس طرح ہم نے ثالبہ کو حق نہیں تھا ثالب حملیہ کو حملیہ کہنا، لیکن وہاں پر ہم نے موجبہ سے شباہت دی تھی اسے، تو یہاں پر بھی ہم منفصلہ کے اطراف میں ایک کو تالی ایک کو مقدم کہہ رہے ہیں، یہ بھی ہم متصلہ سے شباہت دیتے ہوئے اسباب تسامح اس کا نام رکھتے ہیں، مقدم اور تالی سے. اب ایک اور مطلب یہاں پر ہے کہ جس کو آگاہ متذکر نہیں ہوئے اجزاء قضیہ کی اس بحث میں، اور وہ یہ کہ حتی متصلہ میں بھی آپ حملیہ میں بھی، یعنی بلکہ متصلہ میں بھی، شرطیہ متصلہ میں بھی جو آپ کہتے ہیں کہ ایک پہلا مقدم دوسرا تالی، وہاں پر ایک طبعی جو ہے وہ تمایز موجود ہے کہ ہم پہلے کو کہتے ہیں مقدم چونکہ دوسرا معلق ہوتا ہے، تعلیق وہاں پر طبعی طور پہ موجود ہے، تبھی ہم دوسرے کو معلق کرتے ہیں اور تالی کہتے ہیں. وہ بعض کہتے ہیں کہ خوب یہ ہر جگہ نہیں ہے، حتی متصلہ میں بھی یہ ایک پہلے کو مقدم دوسرے کو تالی کہنا ہر جگہ درست نہیں ہے. کیوں؟ جہاں پر دونوں مقدم اور تالی، مقدم اگر علت ہو تالی معلوم ہو پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر سورج طلوع کرے دن وجود پائے گا، یہاں تو ٹھیک ہے کیونکہ دن کا وجود ہے ہی سورج کے طلوع سے. لیکن جہاں پر دونوں ایک اور علت کے معلول ہوں، دونوں طرف مقدم اور تالی جو آپ بیان کر رہے ہیں متصلہ میں دونوں خود معلول ہیں، آپس میں ان کا رابطہ علیت کا نہیں ہے کہ ایک علت بن رہا ہو تو اسے علت کو پہلے رکھیں اور اس کو بعد میں رکھیں. تو جب یہ دونوں معلول ہیں ایک اور علت کے، تو یہاں تو ترتیب تبھی نظر نہیں آتی، یہاں تو تعلیق نظر نہیں آتی تبھی. مثلا فرض کرتے ہیں کہ اگر نور ہوگا تو حرارت ہوگی، اگر حرارت ہوگی تو نور ہوگا. یہاں دونوں کیا ہیں؟ یہ نور حرارت دونوں کسی اور علت کے معلول ہیں. ان کے درمیان لازمی نہیں کہ آپ ایک کو قطعاً مقدم اور دوسرے کو تالی بنائیں. اذا اشرقت الشمس والی مثال ٹھیک تھی، لیکن اس مثال میں یہاں پر کیا کریں گے؟ پھر آپ نے تو کہا کہ منفصلہ کے اطراف کو حق نہیں کہ ہم ایک کو مقدم دوسرے کو تالی بنائیں، ہم متصلہ سے شباہت دیتے ہوئے یہ کرتے ہیں. پھر خود متصلہ کے بعض موارد میں جہاں پر یہ صورتحال ہے وہاں کیا کریں گے؟ تو یہاں پر وہی بعض بزرگان جو ہیں جواب دیتے ہیں کہ یہ حتی مثلا خود یہاں پر یہ اعتراض وارد ہے کہ متصلہ کے ان اطراف کو ہم پھر ایسے موارد میں پھر آپ کو اختیار ہے منفصلہ کی طرف کہ کسی کو آپ تالی بنائیں کسی کو آپ مقدم بنائیں. خوب ایک اور مطلب یہاں پر جو متذکر ہوئے ہیں بعض، وہ یہ کہ حتی متصلہ میں جہاں پر دونوں کیا ہیں، رابطہ ان کے درمیان علیت کا ہے، جیسے یہ اشرقت شمس والی مثال، وہاں پر بھی ہم ترتیب خراب کر سکتے ہیں ادبی اعتبار سے. کبھی ہم جزا کو پہلے لاتے ہیں، مثلا ہم کہیں کہ فالنہار موجود اذا اشرقت الشمس، تو یہاں مسئلہ حل ہے. یہ اعتراض وارد نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر درست ہے کہ ہم نے جزا کو مقدم کر دیا، یہاں تقدم اور تالی ہم بے اعتبار واقع کہہ رہے ہیں، ولو ہم بظاہر الفاظ میں جزا کو مقدم کر رہے ہیں، حقیقت میں جو جس کو مقدم کر رہے ہیں یہ مقدم نہیں ہے. یا بعض نے یوں جواب دیا کہ فالنہار موجود اذا اشرقت الشمس، آگے جزا اس کی ہے جو مقدر ہے، یہ مذکور جزا اس پر دال ہے. مذکور جزا جو پہلے ایک جملہ موجود ہے جس سے جزا کے تقدم کا شائبہ ہو رہا ہے، یہ واقعا جزا نہیں ہے، یہ دلالت کر رہی ہے کہ اس کی جزا اسی طرح آگے مقدر ہے. مثلا دیکھیں اس کی ہم تطبیق کرتے ہیں، پھر وارد اقسام ہوتے ہیں کہ اجزاء القضیہ، قضیے کے اجزاء، قلنا ان کل قضیۃ لہا طرفان و نسبۃ، کہ ہر قضیے کے دو طرف ہیں
اور ایک نسبت ہے. وعلیہ ففی کل قضیۃ ثلاثۃ اجزاء، اس اعتبار سے ہر قضیے میں 3 جز ہوں گے. ففی الحملیۃ، حملیہ میں 3 جز اس طرح ہیں کہ الطرف الاول المحکوم علیہ، طرف اول کیا ہے؟ محکوم علیہ، اور یسمى موضوعا، جس کو موضوع کہا جاتا ہے. الطرف الثانی المحکوم بہ، دوسرا طرف اس کا حملیہ کا محکوم بہ ہے کہ جس کے ذریعے حکم کیا جاتا ہے، ویسمى محمولا، اور اسے محمول کہا جائے گا. النسبۃ، اور تیسرا جز نسبت ہے. والدال علیہا یسمى رابطہ، اور جو اس نسبت پر چیز دلالت کرتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رابطہ کہا جاتا ہے. وفی الشرطیۃ الطرف الاول یسمى مقدما، اور شرطیہ میں بھی یہی 3 جز ہیں کہ طرف اول وہاں پر مقدم کہلایا جاتا ہے. والطرف الثانی یسمى تالیا، طرف ثانی کو تالی کہا جاتا ہے. والدال علی النسبہ یسمى رابطۃ، اور جو نسبت پر چیز دلالت کر رہی ہوتی ہے اس کو رابطہ کہا جاتا ہے. کہ البتہ زبان کے مختلف قواعد ہیں، قانون ہیں، اس اعتبار سے رابطہ ہر جگہ مختلف انداز سے بیان ہوتا ہے. فارسی میں مثلا ہم کہتے ہیں زید قائم است، یہ است پاس رابطہ بن رہا ہوتا ہے. تو عربی میں ضروری نہیں کہ آپ تیسری چیز لے کر آئیں، عربی میں 2 ہی سنائی لفظ ہی ہوتے ہیں، زید قائم مثلا. تو زبان کے اعتبار سے وہ رابط پر کون سی چیز دلالت کر رہی ہے فرق کرے گی. وَلَيْسَ مِنْ حَقِّ أَطْرَافِ الْمُنْفَصِلَةِ أَن تُسَمَّى مُقَدَّمًا وَتَالِيًا، فرماتے ہیں کہ منفصلہ کے اطراف کا حق نہیں، یعنی اطراف منفصلہ کے حق میں سے نہیں ہے کہ ان تسمى، ان کو کہا جائے مقدم اور تالی. وہ حق نہیں رکھتے یہ جو منفصلہ کے اطراف ہیں. کیوں؟ لأنها غیر متمیزة بالطبع، طبعاً وہاں پر ترتیب نہیں ہے، طبعاً وہاں پر تمایز نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر معلق ہو. کل متصلت، جس طرح کہ متصلہ میں وہ تعلیق ہے طبعی. البتہ یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ کل متصلہ کی جو آگے نے مثال دی، بعض موارد پہ وہ اشکال یہاں پر وارد ہے. دیکھو متصلہ میں طبعاً ترتیب اور تعلیق موجود ہے جہاں پر دونوں میں علیت کا رابطہ ہو، جیسے اذا اشرقت الشمس. لیکن اگر دونوں معلوم ہیں ایک اور علت کے، تو پھر وہاں پر بھی ان کا حق بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ پہلا مقدم دوسرا تالی، کیونکہ دونوں ایک اور علت کے معلول ہیں. اگر حرارت ہے تو نور ہے، ضوء ہے مثلا. اگر ضوء ہے تو حرارت ہے. فرق نہیں کرتا کسی کو آپ مقدم کریں کسی کو آپ تالی بنائیں. فَإِنَّ لَكَ، بس لذا آقا فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان، منفصلہ کے اطراف کے درمیان یہ تمییز طبعی وجود نہیں رکھتی. بس فَإِنَّ لَكَ أَن تَجْعَلَ أَيًّا شِئْتَ مِنْهَا مُقَدَّمًا وَتَالِيًا، پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان میں سے کسی کو بھی مقدم بنائیں کسی کو بھی تالی بنائیں. وَلَا يَتَفَاوَتُ الْمَعْنَى فِيهَا، معنی کا اس میں تفاوت نظر نہیں آتا. کیوں تفاوت نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم نے کہا کہ اطراف منفصلہ میں تباین ہے، تعاند ہے. اگر پہلا دوسرے کا معاند ہے تو دوسرا بھی پہلے کا ہی معاند ہے. لذا آپ پہلے کو پہلے مطرح کریں دوسرے کو بعد میں، یا دوسرے کو پہلے لے کر آئیں، کوئی فرق نہیں. یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے، یہ عدد جفت ہے یا طاق ہے، فرق نہیں کرتا، دونوں ایک دوسرے کے معاند ہیں. لذا معنی میں تفاوت. ہاں اگر ایک معاند ہوتا پھر اگر ترتیب خراب کر دی جائے مشکل ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن یہاں پر دونوں ایک دوسرے کے معاند ہیں، لذا معنی میں تفاوت نظر نہیں آتا. ولیکن انما سمیت بذالک، لیکن اس کو مقدم اور تالی سے نام دیا جاتا ہے اطراف منفصلہ کو. کیوں؟ فعلی نحو العطف علی المتصلۃ تبعا لها، یہ متصلہ پر عطف کرتے ہوئے ہے، اس متصلہ کی اتباع کرتے ہوئے. کما سمیت السالبۃ باسم الموجبۃ الحملیہ، جس طرح سالبہ کو موجبہ حملیہ یعنی اور موجبہ متصلہ اور موجبہ منفصلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے پھر وہاں گزشتہ درس میں جو ہم نے ضمیر پلٹائی تھی پھر وہ اصلاح کریں. لیکن تشبیہا لہا بالموجبۃ سمیت باسمہا، وہاں پر بھی باسمہا کی ضمیر موجبہ کی طرف جائے گی کہ ہم نے سالبہ کو جو نام دیا موجبہ سے شباہت دیتے ہوئے موجبہ کے اسم سے، یعنی کیا موجبہ کے اسم سے؟ یعنی موجب حملیہ کے نام سے ہم نے سالبہ کو سالب حملیہ کا. یہاں پر جیسا آپ کہہ رہے ہیں، خود یہاں پر واضح کر رہے ہیں کہ سالبہ کو سمیت السالبہ، جیسے کہ ہم نے سالبہ کو سالبہ کہا تھا کس کے نام سے؟ باسم الموجبہ، موجبہ کے نام سے.
لہٰذا یہاں پر بھی اس طرح کے اطراف منفصلہ کو جو ہم نے مقدم اور تالی کہا، یہ بھی متصلہ سے اتباع کرتے ہوئے، اور پھر وارد ہوتے ہیں آگا اقسام قضیہ میں، کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ مقسم جتنی جہات رکھتا ہو اتنی جہات سے اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر تقسیم میں وہ جہت ایک ہوگی، وہ جہت معین واضح ہوگی کہ ہاں یہ جو تقسیم ہو رہی ہے کس جہت سے ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہم نے قضیے کی تقسیم کی تھی، یہ قضیے کی تقسیم رابطے کے اعتبار سے تھی، اطراف میں جو رابطہ ہے، جو ارتباط ہے، اس اعتبار سے ہم نے قضیے کی تقسیم کی تھی حملیہ اور شرطیہ کی طرف۔ اب ہم قضیے کی تقسیم کر رہے ہیں موضوع کے اعتبار سے، یہ مخصوص ہے حملیہ کے ساتھ۔ یہ جو تقسیم ہم کر رہے ہیں موضوع کے اعتبار سے فعلاً، یہ ہم حملیہ کی فعلاً تقسیم کر رہے ہیں، گرچہ آگے شرطیہ کی تقسیم بھی آئے گی اسی طرح، یہ مخصوص نہیں ہے، لیکن فعلاً ہم حملیہ کی تقسیم کر رہے ہیں اس کے موضوع کے اعتبار سے، چونکہ شرطیہ کی تقسیم ہوگی مقدم کے اعتبار سے نہ موضوع کے اعتبار سے، وہاں پر موضوع نہیں ہے۔ موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ تقسیم ہوتا ہے شخصیہ، طبعیہ، محملہ اور محصورہ کی طرف، پھر محصورہ تقسیم ہوتا ہے کلیہ اور جزئیہ کی طرف۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں کہ آخر میں یہ بہت واضح ہو جائے گی، وہ یہ کہ یہاں جو ہم نے کہا کہ محصورہ کلیہ اور جزئیہ کی طرف تقسیم ہو رہا ہے، یہ کلیت اور یہ جزئیت وہ کلی اور جزئی مراد نہیں ہے کہ جو ہم نے مفاہیم میں پڑھی تھی، درست ہے؟ فعلاً اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور جو یہاں پر توضیح دے رہے ہیں آگا، اس سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ ابتدا میں جب آگا شخصیہ، محملہ، محصورہ اور طبعیہ کو واضح کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا میں جو ابتدا کرتے ہیں اس تقسیم کی توضیح کے لیے، وہ کلی اور جزئی سے ہی کرتے ہیں، کہ جیسے آگا کی عبارت یہ کہ الموضوع اما ان یکون جزئیا حقیقیا او کلیا، یوں ابتدا کر کے ان چاروں قسموں کو بیان کر رہے ہیں کہ موضوع جس کے ذریعے ہم تقسیم کر رہے ہیں اس حملیہ کو، یہ موضوع یا تو جزئی حقیقی ہے یا کلی ہے۔ اب آپ یہاں پر نوٹ کریں، جب آپ اس حملیہ کی یہ چار قسمیں بنا رہے ہیں، ابتدا میں یہ کلی اور جزئی کو نظر میں رکھ کر پھر محصورہ کے تقسیم میں دوبارہ کلی جزئی مطرح کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلی جزئی سے مراد یہ جزئی اور کلی نہیں ہے، کیونکہ ویلا پھر ہم محصورہ کو کلی اور جزئی کے ذریعے تقسیم کیسے کرتے اگر مقسم ایک ہی ہوتا۔ یہاں پر ہم موضوع کو جزئی یا کلی تصور کر کے اسے شخصیہ، طبعیہ، محصورہ، محملہ بنا رہے ہیں، تو آگے جب ہم پھر محصورہ کو آگے تقسیم کریں گے اور وہاں پر بھی ہم کلی اور جزئی کو مطرح کر رہے ہیں، تو وہاں کلی اور جزئی سے مراد کچھ اور ہے، تاکہ یہ تقسیم چاروں کی اس محصورہ کی اس تقسیم کے ساتھ ایک جہت کے ساتھ نہ ہو جائے۔ خوب کیسے یہ چار قسم بنتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھیں وہ جو موضوع ہے یا جزئی حقیقی ہے یا کلی ہے، اور ہم نے کلیات کی بحث میں پڑھا تھا جزئی حقیقی جو جس کا صدق کثیرین پر ممتنع ہے، درست ہے، اور کلی جس کا صدق کثیرین پر ممتنع نہیں ہے، وہ منطبق آتی ہے بہت سارے مصادیق پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر موضوع اس حملیہ میں جزئی حقیقی ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ شخصیہ کہیں گے۔ یہ قضیہ حملیہ شخصیہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مثلا انت عالم، زید عالم، مثلا زید عالم ہے، تو یہاں پر قضیہ حملیہ ہے، ثبوت شے لشے ہو رہا ہے، درست ہے، لیکن موضوع اس کا جزئی حقیقی ہے۔ خارج میں زید موجود ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ زید عالم ہے، خب زید ایک جزئی حقیقی ہے، ایک مصداق، ایک شخص واحد ہے، اس کا اطلاق اور جزئیات پر اور مصادیق پر نہیں ہو رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جزئی ہے، اور یہ قضیہ جزئی شخصی جو ہے اس کا تعلق منطق میں نہیں ہے، اور وہ تمام علوم کے جو قواعد کلی پیش کرتے ہیں وہ اس قضیے شخصی سے بحث نہیں کرتے، قضاء شخصی سے بحث نہیں کرتے۔ زیادہ اس کا فائدہ کہاں ہوتا ہے؟ تاریخ میں ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ میں فرض کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بررسی کرتے ہیں، تاریخ میں ہم
سوانے مطرح کر رہے ہوتے ہیں، زندگی نامہ مطرح کر رہے ہوتے ہیں کہ مثلا فلاں شخص ایسا ہے، اس دور میں گزرا، یوں ہوا، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح ہے. تو ہمیں ایک شخصیات سے ہماری گفتگو ہوتی ہے تاریخ میں، تو تاریخ میں یہ قضایا شخصیہ مفید ہیں، لیکن وہ علوم جو عقلی قوانین دیتے ہیں وہاں پر نہیں. تو بس موضوع کو دیکھا آپ نے، اگر یہ موضوع جزئی حقیقی ہے تو قضیہ شخصیہ بنتا ہے. پھر اگر موضوع کلی ہے تو یہاں 3 قسمیں سامنے آتی ہیں. وہ 3 قسمیں کیسے سامنے آتی ہیں؟ وہ موضوع جب کلی ہے تو یہاں 2 لحاظ ہیں اس کلیت کے حوالے سے. اگر آپ کو عنوان اور معنون کی بحث یاد ہو تو یہاں کمک کرے گی کہ کلی کے حوالے سے یہاں 2 لحاظ ہیں. ایک لحاظ استقلالی ہے، ایک لحاظ عالی ہے. یعنی اگر ہم موضوع کو کلی جو نظر میں رکھ رہے ہیں، یہ ایک ایسی کلی ہے کہ جہاں نظر ہماری استقلالی ہے، یعنی فیہ ینظر، ما فیہ ینظر، کہ فقط یہی کلی مد نظر ہے میری اور اسی میں ہی میں دیکھ رہا ہوں. ایک یہ لحاظ ہے. ایک لحاظ عالی ہے. لحاظ عالی یعنی میں موضوع کلی ہے لیکن یہاں یہ کلیت عالی ہے، مرآت اور آئینہ بن رہی ہے. بہی ینظر، یہاں لحاظ کون سا ہے؟ ما بہی ینظر، کہ جس کے ذریعے دیکھا جائے ایک اور چیز کو. مثلا جیسے آپ بازار جاتے ہیں، آئینہ خریدتے ہیں. جب ہم آئینہ خرید رہے ہوتے ہیں تو وہاں اپنی صورت دیکھنے نہیں گئے ہوتے بازار میں، آئینے میں آئینہ خریدنے گئے ہوتے ہیں. اب جب ہم آئینے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اوپر نیچے، تو اس کا مطلب ہے ہم خود آئینے کو دیکھ رہے ہیں. ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے، کیفیت کیسی ہے، کیسے وہ جو ہے صورت دکھا رہا ہے. نظر ہماری یہ ہوتی ہے. یہ کیسی نظر ہے؟ یہ فیہ ینظر ہے. یہاں آئینہ بما ہوا، آئینہ مد نظر ہے کہ یہ کیسا ہے. ایک مرتبہ آئینے کی طرف آپ جاتے ہیں، آئینہ گندا ہوا پڑا ہوتا ہے لیکن اس کی طرف متوجہ ہم نہیں ہوتے کیونکہ میں آئینہ نہیں دیکھ رہا، خود کو دیکھ رہا ہوں. آئینے کو مرآت اور حاکی بنا رہا ہوں اپنے لیے. یہاں بہی ینظر ہے کہ جس کے ذریعے کچھ اور دیکھا جا رہا ہے. لحاظ یہاں پر آئینے کا استقلالی نہیں ہے، عالی ہے. تو بس ایک مرتبہ جب آپ موضوع کو کلی تصور کر رہے ہیں اور موضوع کلی ہے تو وہاں تصور آپ کا، لحاظ آپ کا 2 قسم کا ہے. یا تو آپ اس موضوع جو کلی ہے اس میں یہی کلیت خود مد نظر ہے. یہ کلیت ایک مرتبہ حاکی ہوتی ہے اپنے افراد و مصادیق کی نسبت، وہ اس کی حکایت کا پہلو مد نظر نہیں ہے. خود کلی جب مد نظر ہو تو یعنی ایک مفہوم بما ہوا، مفہوم نظر میں ہے مجھے. اور ایک مرتبہ نہیں، موضوع کلی ہے لیکن یہ کلی خود مد نظر نہیں ہے بلکہ لحاظ عالی سے مد نظر ہے. اسی سے میں مصادیق کی طرف دیکھ رہا ہوں. درست ہے. مثال کیا ہے اس کی؟ مثلا ایک مرتبہ میں کہہ رہا ہوتا ہوں الانسان نوع، تو یہاں انسان بما ہوا، انسان کلی مد نظر ہے میری، کیونکہ مفہوم کلی ہے جو نو بنتی ہے، فرد نو نہیں ہوتا. لیکن ایک مرتبہ میں کہہ رہا ہوں کہ الانسان ضاحک، تو یہاں کہہ رہا ہوں کہ مفہوم ضاحک ہے. خارج میں موجود زید ضاحک ہے. پھر میں نے کیوں کہا الانسان ضاحک؟ اس الانسان کو حاکی بنایا، کیونکہ ایک ایک کا نام لے لوں میں، زید، عمر، بکر، اس سے بہتر ہے کہ میں ایک کلی عنوان لے لوں جس میں تمام مصادیق آ جائیں، پھر اسی کلی عنوان سے میں حکایت کروں ان مصادیق کی طرف، اشارہ کروں مصادیق کی طرف. لذا میں نے الانسان ضاحک کہا. اور الانسان ضاحک میں درست موضوع کلی ہے لیکن لحاظ عالی ہے، لحاظ حکایت کا ہے کہ یہ حکایت کر رہا ہے افراد کو. تو بس واضح ہو گیا کہ جہاں موضوع جزئی ہو قضیہ شخصی، جہاں موضوع کلی ہو اور لحاظ استقلالی ہو تو وہاں حملیہ طبعیہ بنتا ہے. یہ ہم نے کلیہ طبیعی، منطقی اور عقلی میں پڑھا تھا کہ یہاں پر خود مفہوم بما ہوا، مفہوم مد نظر میرے لیے، خود کلی بما ہوا، کلی مد نظر ہے اور میں اس پر حکم کر رہا ہوں. یہ یہاں پر قضیہ حملیہ طبعیہ ہے، جیسے الانسان نوع مثلا.
لیکن ایک مرتبہ ایسا نہیں ہے، ایک مرتبہ آپ اس کلی کو حاکی بنا رہے ہوتے ہیں. جب حاکی بنائیں گے افراد کی طرف تو یہاں پھر دو اور جو قسم باقی رہتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں کہ اگر کلی کو جب آپ نے حاکی بنایا افراد کی طرف اور پھر آپ نے حکم لگایا الانسان ضاحک، آیا افراد کتنے مد نظر ہیں، مقدار کتنی مد نظر ہے، کمیت وہاں پر مد نظر کتنی بیان ہوئی ہے، کمیت تمام کے تمام افراد مد نظر ہوئے ہیں یا بعض؟ اگر تمام اور بعض کے اعتبار سے کمیت مشخص نہ ہو تو محملہ، اگر کمیت مشخص ہو تو محصورہ. تو یہ اس طرح تقسیم چار قسم کی بنتی ہے اسی حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے. دیکھیں ہم تطبیق کرتے ہیں بعض چیزیں جو تطبیق میں بیان کریں گے. اقسام القضیت باعتبار الموضوع، قضیے کی تقسیم موضوع کے اعتبار سے. الحملیت شخصیت و طبعیت و محملۃ و محصورہ، کہ قضیہ حملیہ شخصیہ، طبعیہ، محملہ اور محصورہ ہے. پھر المحصورۃ کلیۃ و جزئیہ، محصورہ پھر دوبارہ تقسیم ہو رہا ہے کلیہ اور جزئیہ کی طرف. نبتدئ بالتقسیم باعتبار الموضوع للحملیہ، ابتدا کرتے ہیں ہم تقسیم موضوع کے اعتبار سے حملیہ کے لیے، اور پھر ہم نتبعہ، اسی تقسیم کو بیان کریں گے بے تقسیمی شرطیہ، یعنی پھر ہم آئیں گے شرطیہ میں یہی تقسیم بیان کریں گے لیکن وہاں پر موضوع نہیں ہوگا، مقدم ہوگا. تنقسم الحملیۃ باعتبار الموضوع الی الاقسام الاربعۃ المذکورۃ فی العنوان، فرماتے ہیں کہ حملیہ تقسیم ہوتا ہے موضوع کے اعتبار سے چار قسموں کی طرف، جو چار قسم بیان ہوئے عنوان میں. لأن، کیوں یہ چار قسم بنتے ہیں اب بیان کر رہے ہیں وجہ. لأن الموضوع اما ان یکون جزئیا حقیقیا او کلیہ، موضوع یا تو جزئی حقیقی ہے یا کلی ہے. الاول فإن كان جزئيا سميت القضية شخصية، اگر جزئی حقیقی ہو تو قضیے کو شخصیہ کہا جائے گا، یعنی حملیہ شخصیہ. وہ مخصوصتا، اور اس کو مخصوصہ کہا جائے گا. مثل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہاں پر قضیے میں موضوع کیا ہے؟ شخصی ہے. الشیخ المفید مجدد القرن الرابع، یہاں پر موضوع کیا ہے؟ شخصی ہے، ایک جزئی ہے، ایک مصداق جزئی ہے. شیخ مفید جس کا نام کیا تھا؟ محمد بن نعمان، یہ نام تھا، اور مفید لقب تھا آقا شیخ مفید. لذا تبھی کہا الشیخ المفید مجدد القرن الرابع، یعنی چوتھی قرن کو احیا کرنے والے تھے، قرن رابع کو زندہ کرنے والے تھے. اپنے علم سے، اپنی عظمت علمی سے، مقام علمی سے انہوں نے آ کر قرن رابع کو احیا کیا، زندہ کیا. اب یہاں پر دیکھیں موضوع الشیخ المفید ایک فرد جزئی ہے، مصداق خارجی جزئی ہے. بغداد عاصمت العراق، بغداد کیا ہے؟ عراق کا کیپٹل ہے، درست ہے. بغداد ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے، علاقہ جزئی ہے. ایسا نہیں کہ وہ بھی بغداد ہے، اس شہر کو بھی بغداد کہتے ہیں، ایک اور شہر کو بھی بغداد کہتے ہیں، نہیں، ایک جو شہر خاص ہے اس کو بغداد کہتے ہیں. ایک جزئی شہر ہے، ایک جزئی منطقہ ہے، اس کے لیے اس کو ہم نے موضوع بنایا اور کہا کہ عاصمت العراق. یا انت عالم، انت یہ جزئی ہے، اشارہ ہے ایک فرد خاص کی طرف، یعنی ضمیر جا رہی ہے مخاطب خاص کی طرف، مرجع کا مخاطب خاص ہے. ہوا لیس بشاعر، ہوا ضمیر غائب کی ایک فرد خاص کی طرف رجوع کر رہی ہے کہ وہ لیس بشاعر، شاعر نہیں ہے. ھذا العصر لا یبشر بخیر، یہ جو عصر ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جو زمانہ ہے، یہ بشارت نہیں دے رہا کسی اچھائی کی، کسی نیکی کی. بس یہ کیا ہے موضوعات، اگر آپ ملاحظہ کریں تو یہ موضوعات جزئی حقیقی ہے، لذا قضیہ شخصیہ کہلاتا ہے. الثانی، دوسرا مورد اسی شق دوم، یعنی کہ موضوع یا جزء حقیقی ہے یا موضوع جو ہے یا جزئی حقیقی ہے یا کلی ہے. شق اول تھی کہ فإن كان جزئيا، تو پھر شخصیہ. بے کے ذریعے شق دوم بیان کر رہا ہے کہ فإن كان کلیا، اگر وہ کلی ہے، ففی ثلاث حالات، اس میں پھر تین حالتیں سامنے آتی ہیں. تسمى فی کل حالت، اور ہر حالت میں القضیۃ المشتملۃ علیہ باسم مخصوص، کہا جائے گا ہر قضیے کو جو مشتمل ہو اس پر، ہر حالت میں قضیے کو جو مشتمل ہو اس حالت پر، اس کلی پر، اس قضیے کو نام دیا جائے گا باسم مخصوص، ایک مخصوص نام. فإنہ،
اور وہ حالات یہ ہیں کہ ان میں سے پہلی حالت ہم آج پڑھتے ہیں اور باقی 2 حالت انشاءاللہ کل تطبیق کریں گے. کیا الاول ہو کہ ان 3 حالات میں سے ایک کہ میں نے کہا کہ یہ موضوع اگر کلی ہو تو وہاں لحاظ 2 ہیں، یا لحاظ استقلالی ہے یعنی ما فیہ ینظر، یا لحاظ عالی ہے یعنی ما بہی ینظر. وہ پہلا مورد کہ جہاں پر لحاظ استقلالی ہے، جہاں پر کلی بے ما ہوا کلی مد نظر ہے، وہ حکایت نہیں کر رہی افراد کی طرف، فقط مفہوم مد نظر ہے. اما ان یکون الحکم فی القضیۃ علی نفس الموضوع الکلی بما ہوا کلی. فرماتے ہیں کہ حکم قضیے میں خود موضوع کلی بما ہوا کلی پر ہے، مع غض النظر عن افرادہ، اس کے افراد سے نظر چھپاتے ہوئے، چشم پوشی کرتے ہوئے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کلی جو کہ موضوع ہے افراد کی حکایت نہیں کر رہی، خود کلی بما ہوا کلی مد نظر ہے. علاوہ جن اس طریقے سے کہ لا یصح تقدیر رجوع الحکم الی الافراد، کہ جو حکم اس کلی پر جا رہا ہے اصلا درست نہیں ہے کہ وہ حکم راجع ہو اس کے مصادیق اور افراد کی طرف. بس فالقضیۃ تسمى طبیعیۃ، اس صورت میں قضیے کا نام کیا ہے؟ طبیعیہ ہے. کیوں؟ لأن الحکم فیها علی نفس الطبیعۃ من حیث هی کلیہ. اس لیے کہ حکم اسی میں خود طبیعت پر ہے اس اعتبار سے کہ یہ ایک کلی ہے. مثل الانسان نوع، جیسے الانسان نوع میں نوع کا حکم انسان کلی پر جاری ہے، مصادیق کی طرف نہیں جا رہا. الناطق فصل، الحیوان جنس، الضاحک خاصۃ، خاصہ ضاحک ہے، مفہوم ضاحک خاصہ ہے، کلی ضاحک خاصہ ہے. فرد ضاحک کے خارج میں جو کہ زید ہے، جو کہ ضاحک ہے، یہ خاصہ نہیں ہے. وہ ہکذا، اس طرح اور بہت ساری مثالیں. فإنک ترى، آپ دیکھیں گے کہ ان الحکم فی هذه الامثلہ، ان مثالوں میں جو حکم ہے، لا یصح ارجاؤہ الی افراد الموضوع، اصلا درست نہیں ہے کہ یہ راجع ہو حکم کہاں؟ موضوع کے افراد کی طرف. لأن الفرد لیس نوعا ولا فصلا ولا جنسا ولا خاصتا، اس لیے کہ فرد اور مصداق ان کلیوں کا نہ تو نوع ہے، یعنی ان الانسان نوع ان میں اس کا فرد نوع نہیں ہے. الناطق فصل میں ناطق کا فرد اور مصداق فصل نہیں ہے. الحیوان جنس میں فرد مصداق اس حیوان کا جنس نہیں ہے. ولا خاصۃ، اور وہ فرد ضاحکیت کا، ضاحک کا جو فرد ہے وہ خاصہ نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.